اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا 5th چیپٹر یعنی 5واں پارہ تقریباً 18 رکوع اور 124 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت پارہ کو میں نے ڈیوائن جسٹس یعنی ربانی عدل کا نام دیا ہے۔ اس پارے کا پہلا رکوع پچھلے پارے کے تسلسل میں ہے، جس میں خواتین اور مہر سے متعلقہ مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اس رکوع میں ایک طرف تو خواتین کی پاک دامنی پر زور ہے، دوسری جانب ان کے شرعی حقوق کا تحفظ بھی موجود ہے۔ دوسرا رکوع رب تعالیٰ کی اس خواہش کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں کی راہوں میں چلانا چاہتا ہے، ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی چاہتے ہیں اگر ہم اپنی خواہشات کو سمیٹ کر چلیں۔ اللہ پاک ہمارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خودکشی اور حرام کمائی کی ممانعت اسی رکوع میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک فرض نماز دوسری فرض نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان کے روزے دوسرے سال کے رمضان تک کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اس رکوع میں ہمیں یہ نصیحت بھی مل گئی کہ حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ تیسرا رکوع نہایت ہی عالی شان قسم کے ربوبی انصاف کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مرد گھر کا نگہبان ہے، تمام گھریلو امور کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے، عورت کے مقام کو بلند رکھنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ رکوع توحید کی طرف رغبت دلاتا ہے جبکہ شرک سے نفرت پیدا کرواتا ہے۔ اس رکوع میں ایک اور عقدہ بھی کھل گیا کہ خرچ صرف رضا الہی سے کیا جائے۔ ربانی انصاف یہ ہے کہ کسی کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ چوتھے رکوع میں نشہ کی حالت میں نماز اور مسجد میں جانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس رکوع میں یہود کی تجارت کو بدترین کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دنیاوی مال ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے خرید لیا اور وہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں قرآن حکیم پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور یہ کہ یہود پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ مسلمانوں کو کفار پر فوقیت حاصل ہے۔ اس رکوع میں امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چھٹے رکوع میں قرآن و حدیث پر کاربند رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رحمت للعالمین کو بحیثیت منصف پیش کیا گیا ہے۔ اطاعت گزاری سے ہمیں شہداء، انبیاء کرام، صدیقین اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی اور یہ یقیناً بڑا ہی فضل ہوگا۔ ساتویں رکوع میں جہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جہاد کے پیچھے بھی ربوبی انصاف پوشیدہ ہے کیونکہ اس عمل سے کمزور خواتین، بچوں اور مردوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور یہ کہ مسلمان صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، مد مقابل شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ یقین دلایا جا رہا ہے کہ شیطان کی چال انتہائی کمزور رہتی ہے۔ آٹھویں رکوع میں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جہاد کا حکم مسلمانوں کی خواہش کے عین مطابق آیا تھا، مگر ڈرنے والوں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ برائی تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ بخاری اور مسلم کی ایک مشترکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے میری بات ٹھکرائی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ٹھکرائی۔ اسی رکوع میں قرآن پاک پر غور و فکر کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے سلام کا جواب دیا جائے۔ ترمذی اور نسائی میں درج ایک خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام فرما کر اس کے سلام کا جواب دیا۔
پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ پھر جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر آخر میں ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ پھر جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 30 نیکیاں ملی۔ پھر آگے چل کر اس پارے کا 9واں رکوع اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ جن کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ منافقین خود تو گمراہی میں ہی ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس امر کی بھی وضاحت ہو گئی کہ منافق کئی روپ دھار کر منافقت در منافقت جاری رکھتا ہے۔ 10ویں رکوع میں جان بوجھ کر یا غلطی سے قتل کرنے سے متعلقہ شرعی احکامات ہیں۔ مومن کا اپنے کسی مومن بھائی کو قتل کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ اس رکوع میں کسی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کا حکم ہے۔ مجاہدین کی فضیلت بھی اسی رکوع میں پیش کی گئی ہے۔ اس پارے کا 11 رکوع ہجرت کی ترغیب دے رہا ہے اور اس کی برکات کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی 100ویں اور 11ویں رکوع کی 4تھی آیت کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر پارے کے 12ویں رکوع میں نماز قصر کا بیان ہے اور نماز خوف یعنی جہاد کے موقع پر پڑھی گئی نماز کی مختلف اقسام پیش کی گئی ہیں۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ 13ویں رکوع میں حکم صادر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع مت کیا جائے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگی جائے کیونکہ وہ بخشنے والا بے حساب رحم کرنے والا ہے۔ مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ پھر اسی رکوع میں جھوٹا الزام لگانے پر سخت وعید آئی ہے۔ 14ویں رکوع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اتاری، وہ کچھ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ 15ویں رکوع میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک سب سے سنگین گمراہی ہے۔ ترمذی شریف میں درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید سے مجھے یہ آیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 15ویں رکوع کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جبکہ اس 5ویں پارے کی 116 نمبر آیت ہے۔ اس رکوع سے مزید روشنی مل گئی کہ دیویوں کے پجاری شیطان کے پجاری ہیں۔ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نجات کا دور و مدار نیک اعمال پر ہے۔ 16ویں رکوع میں یتیموں کے ساتھ ربانی عدل کا حکم ہے۔ میاں بیوی میں اتفاق قائم رکھنے کی نصیحت بھی ہے۔ مزید حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرو۔ پھر اس پارے کے 17ویں رکوع میں عدل پر قائم رہنے اور گواہی اللہ کی رضا کے لیے دینے کا حکم ہے۔ 18ویں رکوع میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ ریاکاری منافقت کی ہی صفت ہے۔ منافقین تردد کا شکار رہتے ہیں۔ کفار سے دوستانہ تعلقات کی ممانعت کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کی خوب قدر کرتا ہے اور پرخلوص توجہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں خلوص پیدا کرو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ آئیں رب کے حضور خلوص دل سے دعا گو ہو جائیں کہ وہ شیطان کی چالوں سے بچا کر رکھے، شرک سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی نجی اور پیشہ وارانہ زندگی میں
عدل و انصاف سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔